بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ نے ایک بہت ہی اچھے موضوع پر مجھے اپنا ویو پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. شاہ صاحب، قبل اس کے کہ میں بجلی کے بحران پہ بات کروں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ ہماری مادر وطن ابھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. لائن آف کنٹرول کے اس پار ہماری ہر روز ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے، بزرگوں بچوں کو شہید کی جاتا ہے. یہ جو خطہ ہے، آزاد خطہ جس کو بولتے ہیں ہم، یہ صرف آزادی کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اس کو بیس کیمپ کے طور پر اس کو آزاد کروایا گیا تھا کہ ہم بیس کیمپ ہیں اور ہم نے ان مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے. تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہمیں ان کی آزادی کے لیے کرنے چاہیے تھے، آج ہم بجلی کے بحران پر، سڑکوں کے بحران پر اور آٹے کے بحران پر رل گئے ہیں اور عوام مر رہی ہے. ان لوگوں نے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنا تھا، ان کی مدد کرنی تھی، ان کے لیے کاوشیں کرنی تھی، یہ عوام آٹے بجلی اور یہ رل گئی ہے جناب والا. تو یقین جانیں یہ ناانصافی اور اتنی بڑی ناانصافی یہ کالا ڈیم کیوں نہیں بنا سکے آج دن تک؟ یہ پاکستان والے کیوں نہیں بنا سکے؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو پانی کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی جو املاک تھی ان کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اس وطن عزیز پاکستان کی خاطر. ایک بار نہیں، اب جب وہ ہوا اس کے بعد ان کا ڈیم بنا اور ان کو بجلی ملنی شروع ہوگی. اب ہمارے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا کہ اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے یہ بجلی فری آف کاسٹ ہوگی. وہ معاہدہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. اگر کوئی کہتا ہے، مجھ سے پوچھتا تو میں اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے ساتھ وہ ایک ناانصافی وہ بھی کی گئی کہ ہماری آباء و اجداد کی قبروں کو پانی کے نظر کر دیا گیا، ہمیں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا اور ہم نے اف تک نہیں کی اور ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس کی بھی پامالی کی گئی. ایک بار پھر جب اپریزن کی گئی منگلا ڈیم کی، تو اس کے بعد پھر ہمارے جو لوگ بچے تھے انہیں پھر مائیگریٹ ہونا پڑا. ان کے گھروں کو، ان کی قبور کو دوبارہ پھر نظر واٹر ہونا پڑا، پانی ہونا پڑا. اور آج بھی لوگ ہمارے جو ہے مائیگریٹ کر کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ قربانیوں کا وہ سلسلہ جو کشمیریوں نے ادھر لائن آف کنٹرول پہ دینا شروع کیا، ادھر لائن آف کنٹرول کے پار دینا شروع کیا، ادھر وطن عزیز پاکستان کی خاطر اپنی قبروں، اپنے آباء و اجداد کی قبور کو، اپنی املاک کو پانی کے نظر کرنے ہونے دیا، تو اور خود مائیگریٹ ہو کے چلے گئے. تو کیا یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے؟ جی بی میں یہ 2-3 روپے کی بجلی کا یہ یونٹ دیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر صرف 300 روپیہ. ہم ان کو برا بھلا تو کہتے ہیں، ان کی عدالتوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ 35 یہ اور 370 کیا ان کا ہائی کورٹ نے ادھر فیصلہ کیا. کیا آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستانی حکومت نے وہاں پر 300 روپیہ پر صارف جو ہے وہ پر بجلی کا میٹر پہ انہوں نے فکس کر رکھا ہے. آپ 1 یونٹ چلائیں یا 1000 یونٹ چلائیں، آپ کا 300 روپیہ بل آتا ہے. جی بی کے اندر آپ نے 2-3 روپے بل رکھا ہوا ہے. اور یار ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے قربانیاں بھی دیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی قبور کو بھی جو ہے وہ پانی کی نظر کر دیا، ہم مہاجر ہونے کے بعد تیار ہو گئے، ہم مہاجر ہوئے، تو پھر بھی ہم پر 54 روپے یا 55 روپے آپ نے لگا دیا. اب ہم کسی بھی صورت، شاہ صاحب کسی بھی صورت، نہ یہ بار ایسوسیشن عثمانی کا یہ معاملہ اکیلے ہے، نہ یہ مطلب آزاد کشمیر کے دیگر بارز کا یہ معاملہ ہے، بلکہ یہ خطہ کشمیر کے رہنے والے ایک ایک بچے کا، ایک ایک بزرگ کا، ایک ایک ماؤں بہنوں بیٹیوں کا یہ حق ہے کہ ان کو فری آف کاسٹ بجلی معاہدے کے مطابق دی جائے. ورنہ انہوں نے جو ہماری زمینوں پر یہ جو کھمبے لگا رکھے ہیں، یہ کھمبے یہاں سے اٹھائیں، یہ انہوں نے ہماری جو اس کی رائلٹی نہیں دی ہے، یہ پانی کی رائلٹی، منگلا ڈیم کی رائلٹی، ان کھمبوں کی رائلٹی انہوں نے نہیں دی ہے ہمیں. ہماری لکڑی یہ لے کے جا رہے ہیں. تو کیوں اس مطلب قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ اور جتنی زیادتی کرو گے، سپریم کو جتنا دباؤ گے، یہ اوپر آئے گا، تو کل آپ کے یہ گریبانوں تک پہنچیں گے. اور یہ جو ہوا، یہ جو صورتحال بن چکی ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے کہ جناب ایسا نہیں چلے گا اور ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. کبھی ہمیں آٹے کے بحران میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں بجلی کے معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں برادری میں بانٹ دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں علاقائی ازم میں بانٹ دیا جاتا ہے. تو کب تک یہ چلے گا؟ یہ نہیں چلے گا. ابھی کیا پیغام دیں گے؟ 5 میرا پیغام بار ایسوسیشن عثمانی کے پلیٹ فارم سے میرا یہ پیغام ہے
کہ 5 ستمبر کو لوگوں باہر نکلو، اپنے حق کے لیے باہر نکلو. یہ آپ کا حق ہے اور آپ نے اپنا حق جب نہیں ملتا تو اس کو چھیننا ہے. تو ہم اپنا حق چھین کے لیں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں ملنا چاہیے. اور میں تمام آزاد کشمیر کے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آزاد کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا یہ انجمن تاجران بھی باہر نکلے گی، یہ وکلاء بھی نکلیں گے، یہ طلباء بھی نکلیں گے، یہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی نکلیں گے، یہ جو ہمارے نمائندے ہیں، جو بلدیاتی نمائندے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی باہر نکلیں. ہمارے جو منتخب نمائندے MLAs ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ہماری قیادت کریں. اور میں اپنے وزیروں سے، اپنے مشیروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ باہر نکلیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ کل آپ نے اپنی گاڑیاں سبز پلیٹوں والی جب گاڑیاں لے کے باہر نکلیں تو یہ عوام اتنی مشکل ہو کہ آپ کو ان روڈوں پہ چلنا مشکل ہو جائے. میری آپ سے التجا ہے، میں اپنی محترمانہ اور درد بردانہ اپیل آپ سے کرتا ہوں کہ ہمارے حقوق کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں. وہ کام جو ہم نے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے کرنا تھا، ہمیں ادھر مت الجھائیں، ہمارے معاملات کو یکسو کریں، ورنہ یہ دما دم مست قلندر ہوگا.